وہ غیور کے ہمراہ کلاس لے کر کیفے میں چلی آئی تھی۔ جو امتحانات قریب آ رہے تھے، غیور کا دھیان پڑھائی سے مزید ہٹتا جا رہا تھا۔ اب اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ روزانہ کی بنیاد کو اس کے سر پر سوار ہو کر اسے تیاری کروانے میں مگن تھی۔ گڈ۔ اس سے سبق سننے کے بعد وہ سراہنے لگی۔ اتنا کبھی ہم نے اپنے بابا سائیں کے خوف سے نہیں پڑھا، تبھی یہ حال ہے۔ یہ کل کے نوٹس ہیں اور تمہیں کل یہ انگلیوں پر رٹے ہونے چاہیے۔ اس نے نیا حکم جاری کیا۔ جی استانی صاحبہ، چلو میں چلتی ہوں، ہمارے ساتھ ہی جاؤ گی نا؟ نہیں، وہ مجھے ایک اور جگہ جانا ہے جہاں تم نہیں آ سکتے۔ اپنا بوریا بسترا سمیٹتی وہ کیفے سے نکل گئی۔ زاری؟ غیور بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ ڈرائیور کے ہمراہ گاڑی میں سوار ہو کر وہ سلطان بشیر کے گھر آئی تھی اور اس کا تعاقب کرتے غیور کو اس کے یہاں آمد کا سب سمجھ نہ آیا تھا۔ زاری یہاں کیوں آئی ہے؟ سلطان کے گھر سے کچھ فاصلے پر گاڑی روک کر اس نے اسفرین کو اندر دوڑ کر جاتے دیکھا تھا۔ زاری کہاں ہو تم؟ اس نے فوراً نمبر ملایا۔ گھر ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ کس کے گھر؟ وہ ضبط برقرار رکھے ہوئے تھا۔ اپنے چاچو کے گھر۔ اب فون رکھو، بائے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ چڑیل، کب آئی تم؟ کمرے سے نکلتے سلطان نے طلب کیا۔ ایس پی، بندہ سلام دعا تو کر لیتا ہے۔ اپنا بسترا اور کتابیں صوفے پر پھینکتی وہ اس کی طرف بڑھی۔ گستاخی معاف ایس پی کی جان، کیسا ہے میرا بچہ؟ سلطان نے اسے خود سے لگا کر معذرت کی۔ ٹھیک ٹھاک۔ آج آپ یونیورسٹی نہیں آئے تو مجھے فکر ہو رہی تھی۔ وہ فکر مندی سے بولتی صوفے پر براجمان ہوئی۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ماتھا رگڑتا اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ان کے ماتھے پر ہاتھ کی پشت رکھ کر جانچنے لگی۔ آپ کو تو اچھا خاصا بخار ہے ایس پی، چلیں چل کر لیٹیے۔ وہ اسے کمرے میں لے گئی۔ اس لیے کہتی تھی کہ ایک عدد بیگم لے آئیں، مگر آپ نے تو اکیلے رہنے کی قسم کھائی ہے۔ اس کے منہ سے تھرمامیٹر نکال کر وہ بخار کی شدت دیکھ رہی تھی۔ میری ماں، اتنا زیادہ بخار نہیں ہے، اس نے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ جی صرف 101 ہے، سر درد کی گولی دے دو، سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ماتھا دباتا بیٹھا تھا۔ کچھ کھایا ہے؟ کہ صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں؟ اس کے سوال کے جواب میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حد ہے ویسے اسبی، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ وہ خفا خفا قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ دوپہر کا کھانا ملازم بنا کر چلا گیا تھا، مگر بخار کے مارے سلطان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا لے آئے۔ اسفرین نے کھانا اوون میں رکھا تو اسی دوران کچن میں لگا فون بجا۔ اس کے اٹھانے سے پہلے سلطان اپنے کمرے میں فون اٹھا چکا تھا۔ ٹھیک ہوں بھابھی، وہ کال پر راجیہ بیگم سے مخاطب تھا۔ آواز سے تو بیمار لگ رہے ہو۔ جی طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ کیوں؟ اسفرین فون واپس رکھنے ہی والی تھی کہ رک گئی۔ 15 سال بعد اسے دیکھا تھا، سب کچھ ٹھیک کیسے رہتا؟ اس نے بیماری کی اصل وجہ بتائی۔ اس سے بات تو کر لیتے۔ راجیہ کے لہجے میں درد امڈ آیا۔ وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں جب بھی کسی موڑ پر دوبارہ ملیں گے، اجنبی بن کر ملیں گے۔ اور تو کچھ نہیں کر سکا اس کے لیے، وعدے کا پاس تو رکھ ہی سکتا تھا نا۔ اس کا لہجہ نم ہوا۔ سلطان، تم آج تک اسے نہیں بھولے نا؟ وہ بھی رنجیدہ ہوئی۔ اسے تو میں آخری سانس تک نہیں بھلا سکتا بھابھی۔ اس کی محبت میرے ساتھ میرے قبر میں دفن ہوگی۔ وہ نا امیدی کے انتہا پر تھا۔ کاش میں 15 سال پہلے تم دونوں کی محبت کو خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھنے سے بچا سکتی۔ اس نے افسردگی سے حسرت ظاہر کی۔ شاید ہم دونوں کے حصے میں یوں ہی سزا کاٹنا لکھا تھا بھابھی۔ خیر ان باتوں کو چھوڑیں، شونا آئی ہوئی ہے، اگر اسے بھنک بھی لگ گئی تو۔ وہ محتاط ہوا۔ ہاں، اس آفت کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ کھانا ریڈی ہے۔ اسی دوران اسفرین دروازے سے کمرے میں داخل ہوتے بولی۔ بھابھی کا فون تھا۔ اس نے کھانا سلطان کے سامنے رکھا تو اس نے بتایا، ان سے میں 2 ہاتھ کرتی ہوں، آپ کھانا کھائیں۔ اس نے فون لے لیا۔ دھیان نہیں رکھ رہی اپنے پیارے چاچو کا؟ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ رکھ رہی ہوں۔ آپ کو اتنی فکر ہے تو خود یہاں آ جائے نا اور ان کے ہاتھ پیلے کروا دے۔ اس نے یہ بات سلطان کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہی تھی۔ جواباً کھانا کھاتے اس کے ہاتھ رک گیا۔ تمہاری سب سے زیادہ سنتا ہے، تم ہی سمجھاؤ۔ وہ بھی اس معاملے میں بے بس تھی۔ اب تو پانی سر سے گزر گیا ہے، واقعی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ مشکوک نظروں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی، جو دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ گھر واپس آ کر بھی اس کی سوئی راجیہ بیگم اور سلطان کے درمیان ہونے والی گفتگو پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتی اسی سوچ میں مگن تھی کہ کون ہو سکتی ہے وہ، جس کے غم میں سلطان نے اپنی ساری عمر سوگ منانے کے لیے وقف کر دی۔ 3 دن پہلے وہ بھی الیاس کی برسی پر اسلام آباد گیا تھا اور اسے وہ لڑکی دوبارہ وہیں ملی ہوگی۔ کیا وہ آفریدی خاندان سے ہی تھی؟ اگر تھی تو کیا وجہ تھی جو ان کی محبت نامکمل رہی؟ یہ سوال اسے ٹک کر بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ شونا، رات کے 12 بج رہے ہیں بچے، سونا نہیں ہے؟ شاہدہ کمرے میں آئی۔ او 12 بج گئے۔ اس نے دیوار پر لٹکتی گھڑی دیکھی۔
کوئی پریشانی ہے؟ وہ پڑھائی میں اتنی مگن تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بیڈ پر کر بیٹھ گئی۔ سو جاؤ میرا بچہ۔ لیمپ چلانے کے بعد کمرے کی لائٹ بند کرتی شاہدہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کون ہے وہ بندی جس کے عشق میں ایس بی 15 سال سے گرفتار ہے؟ سرہانے پر لیٹ کر وہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ سنو، تم نے غیور کو کہیں دیکھا ہے؟ پوری یونیورسٹی میں جب وہ اسے ڈھونڈ کر تھک گئی تو اس نے پاس سے گزرتے لڑکے سے پوچھا۔ جی نہیں، اس نے بغیر رکے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ کہاں ہو تم میرے بگڑے بلوچ؟ وہ بڑبڑائی۔ غیور کو ڈھونڈ رہی ہو آسفرین؟ پاس کھڑے لڑکوں کے گروہ سے ایک لڑکا بلند آواز میں اس سے مخاطب ہوا۔ تم سے مطلب؟ وہ اسے نظر انداز کرتی آگے چلی گئی تو ایک جست میں لڑکے نے اس کے سامنے آ کر راستہ روک لیا۔ بھائی بڑا خوش نصیب ہے یہ وڈیرا جو تم جیسی لڑکی اس کے نام کا دم بھرتی ہے، ایک ہم بد نصیب جسے دیکھ کر تم راستہ بدل لیتی ہو، مگر اس گوار وڈیرے کو صبح سے پاگلوں کی طرح یونیورسٹی میں ڈھونڈ رہی ہو۔ آسفرین کی خاموشی پر وہ شوق ہو رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور میرا راستہ چھوڑو۔ وہ بات کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ آگے بڑھی تو لڑکا اس کے مزید قریب آ کھڑا ہوا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارا منہ توڑوں تو میرا راستہ عزت سے چھوڑ دو۔ اب ارد گرد کے تمام طلبات ہجوم بنا کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایسی بات ہے تو میرا گال حاضر ہے، چلو اسی بہانے تم مجھے چھو تو لوگی۔ وہ اپنا گال سامنے کیے چہکا۔ غیور یہاں آ گیا نا تو تم اپنے ہونے پر پچھتاؤ گے۔ آخری بار کہہ رہی ہوں، میرا راستہ چھوڑو۔ وہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ واہ بھائی، غیور کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سلیقہ ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی۔ ایک بات تو بتاؤ آسفرین عالم، تم نے اس جاہل سے انسان میں دیکھا کیا ہے؟ نہ تو اسے ڈریسنگ سینس ہے، نہ ہی کوئی پڑھے لکھوں والی بات ہے۔ اس میں ایسا کیا ہے جو ہم میں نہیں؟ اس کی ساری شوخی آسفرین کے زوردار تماچے نے ہوا میں خارج کر دی۔ آئندہ اگر غیور کے بارے میں کوئی بھی بکواس کی تو سچ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ جانتے ہو اس میں ایسا کیا ہے؟ اس کا دل، نظر اور نیت دونوں صاف ہے۔ وہ میری عزت کرتا ہے اور اس سے بھی زیادہ میں اس کی عزت کرتی ہوں۔ ہمارا محبت کا نہیں، عزت کا رشتہ ہے جسے تم جیسے گھٹیا اور غلیظ سوچ رکھنے والے بے عزت انسان نہیں سمجھیں گے۔ اس نے کھڑے کھڑے اس لڑکے کو لاجواب کر دیا۔ اس نے سب کے سامنے اپنی سب کی ہونے پر آسفرین پر ہاتھ اٹھایا، جسے غیور نے آ کر روک لیا۔ جب بات ہماری ہو رہی ہے تو جواب بھی ہم ہی دیں گے تمہیں۔ غیور کے مکے نے اسے لان کی دھول چٹوا دی۔ غیور پلیز۔ آسفرین نے فکر مندی سے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اب گئی بھینس پانی میں۔ ہماری دوست پر ہاتھ اٹھایا تم نے؟ غیور کی حالت دیکھ کر گروہ کے باقی لڑکے دم دبا کر بھاگ گئے۔ غیور، زاری بیچ میں مت آنا۔ وہ زمین پر ادھر مڑا پڑا تھا جبکہ غیور اس کی کمر پر مسلسل ٹانگیں مار رہا تھا۔ انتظامیہ آ گئی تو دونوں پھنسیں گے۔ چھوڑو اسے بلوچ۔ اگر وہ نہ چھڑاتی تو شاید وہ لڑکا غیور کے ہاتھوں مارا جاتا۔ آئندہ اگر تم میں سے کوئی بھی زاری کے پاس بھی آیا تو ہم جان لے لیں گے۔ وہ ارد گرد کے لوگوں سے مخاطب ہوا۔ ان تینوں کو ہیڈ کے کمرے میں اکٹھا کیا گیا۔ اس لڑکی کی حالت ایسی نہ تھی کہ کھڑا ہو سکتا، لہٰذا اسے کرسی پر بٹھایا گیا جبکہ وہ دونوں کھڑے تھے۔ عباس بلوچ کے برخوردار ہونے کی حیثیت سے غیور کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی جرت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، مگر پھر بھی بھرم رکھنے کے لیے اسے جواب دہ کیا گیا تھا۔ سر، اس لڑکے نے جان بوجھ کر میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی اور غیور کے بارے میں بھی بہت الٹی سیدھی باتیں کی تھی۔ آسفرین اس کی وکیل بن کر صفائی پیش کر رہی تھی۔ پھر بھی چھوٹے بلوچ صاحب، اتنی بے رحمی سے کسی کو پیٹنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہیڈ نے پرخوف ہو کر غیور کو تنبیہ کی۔ اگر ہمیں زاری نہ روکتی تو آج آپ کے سامنے اس کی لاش پڑی ہوتی۔ اس کا وہی غراتا ہوا انداز تھا۔ سر، وہ لڑکا ابھی بھی درد سے کراہ رہا تھا۔ تم تو اپنے والدین کو بلاؤ، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کا صاحبزادہ کیسے ان کا نام روشن کر رہا ہے۔ ہم جائیں؟ غیور نے تکلف سے پوچھا۔ جی بلوچ صاحب۔ غیور کی جانب اس کا لہجہ ہی بدل جاتا تھا۔ چلو زاری۔ وہ کندھے اچکاتا کمرے سے نکل گیا۔ کہاں مرے ہوئے تھے صبح سے؟ کمرے سے نکلتے ساتھ آسفرین نے گلہ کیا۔ ہم سے بات مت کرو۔ وہ منہ پھیرتا آگے چل دیا۔ او ہیلو، یہ نخرے اپنی منگیتر کے لیے بچا کر رکھو۔ میرے سامنے زیادہ شوق ہوئے نا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ آسفرین نے اس کا راستہ روک لیا۔ ہم کیوں تمہیں بتائیں کہ ہم کہاں تھے؟ تم ہمیں اپنی سب باتیں بتاتی ہو۔ میں نے کون سی بات نہیں بتائی تمہیں؟ اسے غصہ ہے۔ سوچ لو، ہم نے بول دیا تو تم نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ معنی خیز سے گویا ہوا۔ او اسٹار پلس، زیادہ ڈرامیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مدعے پر آؤ۔ اسے پہیلیاں بجھوانا ناگوار گزرا۔ کل تم یونیورسٹی کے بعد کہاں گئی تھی؟
प्रोफेसर सुल्तान बशीर के घर, और हमारे पूछने के बावजूद भी तुमने हमसे झूठ कहा कि तुम अपने चचा की तरफ हो। उसने चिबा चिबा कर हर लफ्ज़ अदा किया। ओहो, छोटे बुलेच हमारी जासूसी कर रहे थे। वाह वाह। वो उसकी बलाएं लेने लगी। बात मत बदलो, वो चिढ़ा। मानती हूँ बाबा, झूठ बोला तुमसे। दरअसल एसपी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनकी अयादत के लिए चली गई। मुझे कुछ टॉपिक्स पर उनसे कुछ बात भी करनी थी, इसलिए उनके घर चली गई। उसने तमहीद बांधी। तो हम भी तुम्हारे साथ जा सकते थे ना? तो क्या मेरे शनाख्ती कार्ड हो जो हर जगह तुम्हें साथ लेकर जाऊं? वो इतराई। नहीं, हम कुछ भी नहीं है, इसलिए बख्श दो हमें। गयूर ने तिनक कर आगे हाथ जोड़े तो अस्फरीन की नज़र उसके हाथ से बहते खून पर गई। गयूर, तुम्हें तो लगी है, उसने ज़ख्म देखकर कहा। ठीक है, उसने हाथ झटका। चलो बैंडेज करवा लो, वो नरमी से बोली। हमने कहा ना कि ठीक है। वैसे भी इतनी सी चोट से गयूर अब्बास बलोच को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने तेवर दिखाए। एक लगाऊंगी। चलो, मेरे लॉकर में फ़र्स्ट एड बॉक्स पड़ा है। वो उससे अपने पीछे आने की हिदायत करती आगे बढ़ी। उसका बैंडेज करने के बाद वो दोनों लॉकर रूम में ही बैठे थे। गयूर उससे छोटे बच्चों की तरह मुंह फेरे बैठा था। बलोच साहब, माफ़ भी कर दें। उसने कान पकड़ लिए। हमसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? हम तुम्हारे लगते ही क्या हैं? गयूर अभी भी उससे मुंह मोड़े बैठा था। आप यूं गैरों वाली बातें नहीं करोगे? उसने आह भरी। तुम गैरों वाली हरकतें कर सकती हो और हम बात भी नहीं कर सकते? सॉरी ना गयूर, मेरी तरफ देखो तो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो छोटे बच्चों की तरह बज़िद हुई। क्या है? उसने ना चाहते हुए भी असफरीन की आंखों में झांका। मुझे पता है कि तुम्हें एसपी कुछ ख़ास अच्छे नहीं लगते, और क्यों नहीं लगते ये ना तो मैं कभी तुमसे पूछूंगी, ना मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है, पर मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है। उसने इरादा कर ही लिया कि सुल्तान से कि ये राजदारी के वादे में दोस्त को भी शरीक कर ले। क्यों? उसकी सुई क्यों पर ही अटकी थी, क्योंकि वो कुछ कहने ही वाली थी कि किसी की आवाज़ पर रुक गई। असफरीन, तुम ठीक हो? मैं अभी भी यूनिवर्सिटी आया तो पता चला कि किसी लड़के ने तुमसे बदतमीज़ी की है। इसी असना में बड़े बड़े कदम उठाता सुल्तान भी वहाँ आ पहुँचा। मैं ठीक हूँ एसपी। वो और गयूर दोनों खड़े हुए। थैंक गॉड। और गयूर, तुम ठीक हो बेटे? उसने गयूर का कंधा थपथपाया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो तीखे लहजे में जवाब देता वहाँ से चलता बना। एसपी, बाद में मिलेंगे। असफरीन भी उसके पीछे दौड़ी। गयूर गयूर, वो उसे बुलाती रही, मगर वो गाड़ी में सवार होता आंख से ओझल हो गया। अल्लाह दुश्मन को भी ऐसा दोस्त न दे। असफरीन ने अपनी सांस बहाल करती दुआया अंदाज में बड़बड़ाई। घर आकर भी उसने ढेरों मर्तबा नंबर मिलाया जो कि पहले कोई उठा नहीं रहा था और अब बंद मिल रहा था। उसे गयूर के रवैये पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर उसे अपने लिए इस कदर फ़िक्रमंद पाकर वो खुश भी हो रही थी। बलोच साहब, इतना नखरा मर्दों को ज़ेब नहीं देता। प्लीज़, नंबर ऑन किया तो मुझसे बात कर लेना। उसने आवाज़ रिकॉर्डिंग करके भेज दी और अपने दूसरे मंसूबे की तरफ मुतवज्जि हुई। अस्सलाम वालेकुम माँ। उसकी ज़ुबान में शीरीं भरी हुई थी। वालेकुम सलाम। आज गलती से नंबर मिल गया, ये पैसे ख़त्म हो गए हैं मेरी लाडली के पास। वो उसकी लापरवाह फितरत से वाकिफ़ थी। पैसों के लिए मेरे सलमान लाला और शेरी लाला ज़िंदा है। मेरे कहने से पहले मेरी ज़रूरियात पूरी कर देते हैं मेरे भाई, और अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हो तो एसपी जिंदाबाद। वो इतराई। तभी तो तुम इतनी बिगड़ी हुई हो। इन तीनों ने मिलकर तुम्हें बिल्कुल बेकार कर दिया है। मैंने आपसे बहुत अहम बात करने के लिए कॉल की है, एसपी के बारे में। वो एकदम संजीदा हुई। कैसी बात? वो भी संजीदगी से मुतवज्जि हुई। एसपी किसको पसंद करते थे? कौन है वो जिसकी मोहब्बत में उन्होंने ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए? उसके सवालात पर राजिया बेगम के हाथ पांव फूल गए। तुम ये इनकी ज़ुबान में लड़खड़ाई। मुझे सवाल के बदले सवाल नहीं, जवाब चाहिए। अगर आप नहीं देंगी तो मैं खुद एसपी से पूछ लूँगी। बल्कि सलमान लाला को भी सब पता होगा। उसने अपने नेक इरादे जाहिर किए। ख़बरदार, जो तुमने इस बात का जिक्र भी किया, ये सिर्फ मेरी और सुल्तान के बीच की बात है। उसकी अताउली फितरत पर वो भी घबराई थी। यह आप दोनों के बीच की बात थी, पर अब इस बात के बीच में मैं भी हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ सच सच बताएं। माँ के डर ने उसे मज़ीद निडर किया। या अल्लाह, तुम मेरे कौन से गुनाह की सज़ा हो? वो बेबसी में ख़ुद को कोसने लगी। मेरे बाबा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने का जो गुनाह सगीरा आपने किया था ना, मैं उसकी सज़ाए कबीरा हूँ। राजिया खान आफरीदी साहिबा, काश तुम्हारे बाबा ज़िंदा होते। इसकी ऊट पटांग बातों पर उन्होंने तंग आकर हिम्मत हार दी। अगर वो ज़िंदा होते तो मेरे एसपी यूं नाकाम आशिकों वाली ज़िंदगी न बसर कर रहे होते। उसने अनजाने में ही बहुत गहरी बात कह दी थी। हेलो, वालदा माजिदा कहाँ गई? दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी आने पर वो चिल्लाई। यही हूँ। कान के पर्दे फाड़ोगी क्या? उनका लहजा भी बुलंद हुआ।
ضرورت پڑنے پر ایسا بھی کر سکتی ہوں۔ اسفرین عالم آفریدی نام ہے میرا، وہ بڑے ناز سے بولی تھی۔ تمہارے ایس پی جس کو پسند کرتے تھے وہ ہماری ہی فیملی سے ہے۔ بہت بڑی بات بتائی آپ نے، یہ تو مجھے پتا ہے ماں کے انکشاف پر وہ بگڑی تھی، وہ کوئی اور نہیں تمہاری چچی امی ہے شاہدہ۔ اسفرین کی خواہش پوری کر کے انہیں اپنے دل پر بھی 15 سال سے پڑھا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ واٹ؟ وہ جو اطمینان سے صوفے پر بیٹھی تھی جھٹ سے کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ دختر، ابھی تو پوری کہانی باقی ہے۔ وہ جملہ انہوں نے اپنی چھٹی حص کو مد نظر رکھ کر کہا تھا۔ ماں، وہ واپس بیٹھی۔ او مائی گاڈ، کتنے ظالم تھے ہمارے بڑے بزرگ، کتنا ظلم ہوا ہے چچی امی کے ساتھ۔ ماں کے الف لیلا سن کر وہ ششدر رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ احمد طاہر بھی اتنے سنگ دل اور بے حس ہو سکتے ہیں۔ احمد طاہر کو اس نے ہمیشہ ہی بہت شفیق اور رحیم پایا تھا، مگر آج ماں کی باتیں ان کو کوئی اور ہی تصویر پیش کر رہی تھی۔ اس وقت تمہارے طاہر اور چچا کے سر پر انتقام کا بھوت سوار تھا بچے۔ سلطان لاکھ دہائیوں اور کوششوں کے باوجود بھی اپنی محبت کا تحفظ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ بھی افسردہ ہوئی۔ اگر میں عدت میں نہ ہوتی تو کچھ نہ کچھ کر کے ان دونوں کی معصوم محبت کو خاندانی دشمنی کی بھیڑ نہ چڑھنے دیتی۔ اسفرین کو خاموش پا کر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ ان کی محبت کو منزل ضرور ملے گی اور میں انہیں اس منزل تک پہنچاؤں گی۔ اس نے عہد لیا۔ خبردار جو تم نے کوئی حماقت کی۔ ماں نے اس کے ارادوں کا خیر مقدم نہ کیا۔ اوفو اماں، ایس پی آج بھی چچی امیاں کو یاد کرتے روتے ہیں، اور چچی امی بھی تو خوش نہیں ہیں۔ پچھلے 15 سالوں سے بے جرم سزا کاٹ رہی ہیں۔ میں ان پر مزید کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گی، اب چاہے دنیا دو ہو جائے۔ اب ان دو لو برڈز کو ملوانا میرا کام ہے۔ اس سے نئی ترکیب سوچی تھی۔ شونا، آپ بس اپنی ذہین و فتین اولاد پر بھروسہ رکھیے۔ اسفرین عالم آفریدی نے نہ تو کبھی کچھ غلط کیا اور نہ ہی غلط کا ساتھ دیا ہے۔ یہ بات اس نے 100% سچ کہی تھی۔ پر تم کرو گی کیا؟ وہ اس کی دیگر کارروائی پر خائف تھی۔ ابھی یہ تو میں نے خود بھی نہیں سوچا، ابھی مجھے بہت کچھ سوچنا ہے ماں، اس لیے پلیز بائے بائے۔ اپنا مطلب نکلتے ساتھ اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور راجیہ بیگم کی بات ان کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ بلوچ صاحب، اس نے فون رکھا ہی تو غیور کی کال آ گئی۔ اسکرین پر اس کا نمبر جگمگاتا دیکھ کر اسفرین کے 32 دانت باہر آ گئے۔ تمہارا نمبر کیوں مصروف جا رہا تھا؟ ہم کب سے ملا رہے تھے؟ اس نے شکوے سے بات شروع کی۔ او میرے بگڑے بلوچ، تم کیوں بھول جاتے ہو کہ مجھ سے یہ سوال کرنے کے لیے میرا اپنا ایک عدد منگیتر ہے؟ مجھے لے کر اتنے حساس کیوں ہو تم؟ وہ اکثر غیور کی حساسیت سے عاجز آ جاتی تھی۔ کیونکہ تم ہماری اکلوتی دوست ہو، اس نے سادہ سا جواب دیا۔ اکلوتی اولاد کو بھی ان کے ماں باپ اتنی توجہ نہیں دیتی جتنی تم مجھے دیتے ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر مجھے اس کی عادت پڑ گئی تو خان صاحب جیسے لاپرواہ بندے کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی؟ جہان کا حوالہ دیکھ کر وہ ہمیشہ ہی لا علمی میں غیور کو زج کیا کرتی تھی۔ تو نہ کرو اس سے شادی ہم سے، وہ کہتے کہتے رکا۔ کیا اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ ہم سے بھی یہ برداشت نہیں ہوگا تو کہ تم ایک بے حس انسان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس نے دانائی سے بات بدلی۔ وہ بے حس نہیں ہے، بس لاپرواہ ہے۔ ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے اور اکیلے کھانا نہیں کھا سکتے۔ انداز تحکم تھا۔ ٹھیک ہے، پر 8 بجے سے پہلے مجھے گھر واپس آنا ہے، ورنہ چچی امی سے عزت ہو جائے گی۔ اس نے کلائی میں بندی گھڑی کی طرف دیکھا جو 6 بجا رہی تھی۔ 10 منٹ میں ہم آ رہے ہیں، اپنا میک اپ مکمل کر لینا۔ اسے تانا دیکھ کر غیور نے کال کاٹ دی۔ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو شونا؟ اسفرین اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی جبکہ وہ کمرے سے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا چھت پر آ گیا تھا۔ بنیے مت ایس پی، ماں نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ وہ اس کے سامنے دیورا کی طرح کھڑی تھی۔ بھابھی نے اچھا نہیں کیا، وہ افسردگی سے بڑبڑایا۔ اور جو آپ پچھلے 15 سالوں سے اپنے ساتھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ تم بچی ہوئے ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتی۔ جب آپ کو چچی امی سے محبت ہوئی تھی تو آپ مجھ سے بھی چھوٹے تھے۔ محبت کرنے یا سمجھنے کے لیے عمر کی نہیں، دل اور جذبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایس پی بیٹھیے ادھر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر چھت پر لگے بینچ پر بیٹھی۔ اپنی بیٹی کی، اپنی شونا کی قسم کھا کر کہیں کہ کیا آج بھی آپ چچی امی سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جو 15 سال پہلے کرتے تھے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے سلطان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ میں آج شاہدہ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی 15 سال پہلے کرتا تھا، بلکہ ان گزرے سالوں نے میری محبت کی شدت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ شونا،
بات کہہ کر اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس محبت سے 15 سال پہلے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ اب میں نہیں چاہتا کہ پھر سے میرے جذبوں کی شدت اسے جلا کر راکھ کر دے۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ کچھ تباہ نہیں ہوگا ایس پی، میں سب سنبھال لوں گی۔ ماں بھی میرے ساتھ ہیں اور چچی امی کبھی ان کی بات نہیں ٹالیں گی۔ وہ سب خود سے ہی طے کر کے بیٹھی تھی۔ تم لوگ ایک دفعہ پھر آفریدی خاندان کے مرد کو زبردستی شاہدہ پر مسلط کرنا چاہتے ہو۔ اسے سوچ کر ہی ہنسی آئی۔ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ چچی امی بھی آپ سے محبت کرتی ہیں تو پھر آپ کے سارے خدشات دور ہو جائیں گے۔ اس نے سلطان کی رضامندی کو شاہدہ کی مرضی سے مشروط کیا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ وہ بینچ پر اٹھ کر چھت کے کنارے لگی گرل پر دونوں ہاتھ رکھے نا امیدی سے آسمان پر ڈوبتے سورج اور گھروں کو لوٹتے پرندوں کو دیکھنے لگا۔ بابا کہاں کرتے ہیں ایس پی کے نا امید وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں چور ہو، جس کی نیت صاف ہو، وہ کبھی بھی اپنے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ وہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ میں مایوس نہیں ہوں شونا، بس تھک گیا ہوں۔ 15 سال سے ایک اضطراب میں جی رہا ہوں۔ پچھلے ہفتے جب اسلام آباد گیا تھا تو شاہدہ کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت سے شکوے اور سوالات دیکھے۔ اس کی نگاہوں میں دہکتے حقارت کے انگاروں نے مجھے اندر تک جلا کر راکھ کر دیا۔ اسفرین نے زندگی میں پہلی بار اپنے مضبوط اور قدآور مرد کو سسکتے اشک بہاتے دیکھا۔ آپ نے اور چچی امی نے جتنے اشک بہائے تھے بہا لیے ایس پی۔ اب آپ دونوں کی خوشی کا خیال کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو آپ کی محبت ضرور ملے گی، یہ اسفرین عالم آفریدی کا وعدہ ہے اپنے پیارے سے ایس پی سے۔ وہ اس کے دونوں گال کھینچ سے بولی تو جواباً سلطان مسکرا۔ گھر کے تمام کام ختم کرنے کے بعد شاہدہ کمرے میں چلی آئی۔ سونے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اس نے لیمپ ٹیبل کے دراز سے اپنے پسندیدہ کتاب نکالی جو ہر روز سونے سے پہلے پڑھنا اس نے اپنے لیے واجب کر دیا تھا۔ کتاب کے آدھے صفحات پلٹنے کے بعد اس نے کتاب میں موجود ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا۔ یہ وہی خط تھا جو 15 سال پہلے ایس پی نے اس کے لیے لکھ کر بھیجا تھا۔ شاہدہ وہ غیور کو حصار میں لیے بیٹھی تھی جب سائرہ کمرے میں آئی تھی۔ ہاں، رو رو کر اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے خط شاہدہ کو تھمایا۔ اس کا اب کیا کریں؟ اس نے روتے روتے ہنسی آئی۔ پڑھ لینا، شاید اس خط میں لکھی باتیں تمہاری زندگی میں خوشی کا آخری سبب ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ پھپھو ہم آتے ہیں۔ 8 سالہ غیور اسے اکیلا چھوڑ کر کمرے سے دوڑا تھا۔ السلام علیکم شاہدہ، آپ کو میرا نام نہیں پتہ تھا اس لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا نام بتانا چاہتا ہوں۔ میرا نام سلطان بشیر خان آفریدی ہے۔ اس نام کے بعد مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ سب سمجھ گئی ہوں گی۔ کاش یہ نام میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ میں ان تمام وعدوں اور دعووں کے لیے بہت شرمندہ ہوں جو میں نے آپ سے کیے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں پورا کرنے سے میں خائف ہو گیا ہوں۔ مجھے خیال ہے تو صرف آپ کی عزت اور آپ کے خاندان کی نظر میں آپ کے مقام کا۔ آپ مظہر بلوچ کی اکلوتی بیٹی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مظہر بلوچ اپنی بیٹی سے بدظن ہو یا آپ ان کی نظر میں مشکوک بنے۔ میرے لالا بھی آپ کے گھر رشتہ لانے کے لیے راضی ہیں، مگر بھابھی سے جو ہماری خاندانی دشمنی کے قصے میں نے سنے ہیں اس کے بعد میں آپ کے گھر اپنا رشتہ بھیج کر آپ کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ میری پہلی محبت ہیں اور ساری عمر رہیں گی۔ میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی آپ کے انتظار میں گزار دوں گا، اس لمحے کا انتظار کروں گا جس دن آپ کے بلوچ خاندان والے بخوشی آپ کو میرا شریک سفر بنائیں گے۔ پہلے خیال آیا تھا کہ آپ کو اپنے ساتھ بھگا کر اسلام آباد لے جاؤں، پھر سوچا جس سے اتنی شدت سے محبت کی ہے کیسے اسے دنیا کے سامنے رسوا کر دوں۔ آپ میرا ہاتھ تھام بھی لیتی تو آپ کے خاندان کی دعاؤں اور خوشی کے بغیر آپ کبھی بھی مطمئن ہو کر میرے قدم سے قدم ملا کے نہ چلتی۔ میں آفریدی خاندان کا فرد ہوں شاہدہ، ہم مر مٹ سکتے ہیں پر کبھی کسی کے گھر کی عزت کو پامال نہیں کر سکتے۔ آپ میری ہوں گی یا نہیں میں نہیں جانتا، پر میں آپ کا ہو گیا ہوں اور ساری عمر صرف آپ کا رہوں گا، آپ کا اور صرف آپ کا سلطان بشیر۔ اس کی آنکھ سے ٹپکتے آنسو خط پر گر گئے اور خط پر لکھے سلطان بشیر کے نام کی سیاہی پھیل گئی تھی۔ شاہدہ باہر تمہیں بلا رہے ہیں۔ سائرہ کمرے میں آئی تو وہ خاموشی سے اشک بہا رہی تھی۔ ہمارے جنازے کا وقت ہو گیا ہے نا؟ کچھ دیر قبل اس کا نکاح الیاس خان آفریدی سے پڑھایا گیا اور اب اسے رخصت ہونا تھا۔ چچی امی، اسفرین کی آواز سنتے ہی اس نے خط سرہانے کے نیچے چھپایا۔ ہاں، اس نے فوراً آنسو پونچھے۔ میری چوٹی بنا دیں پلیز۔ وہ برش اور پونی پکڑے وہاں آئی۔ آ جاؤ۔ اس کی ہدایت پر وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ کیسے گھاس کی طرح ہو گئے ہیں بال، اور رکو میں ڈریسنگ روم سے تیل لا کر تمہارے سر کی مساج کرتی ہوں۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ لو جی، نیا حکم نامہ جاری ہو گیا۔ اسفرین اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی اور سرانے اٹھا کر گود میں رکھا اور تبھی وہاں پڑے سلطان کے خط پر نظر گئی۔ ایس پی کا خط؟
خط کی پہلی سطر پڑھ کر ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز سن کر ڈریسنگ روم سے آتی شاہدہ نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، اس نے فوراً سرہانہ پہلے کی طرح رکھا اور خط بھی واپس رکھ دیا۔ جلدی جلدی کر دیں، مجھے پڑھنا بھی ہے۔ اس نے بات بدلی۔ ٹھیک ہے، چلو نیچے بیٹھو۔ امتحانات میں بہت کم وقت رہ گیا تھا اور فائنل سیمسٹر کی تیاری کے لیے یونیورسٹی میں امتحانات جاری تھے۔ اس نے خود بھی بہت محنت کی تھی اور غیور کو بھی کروائی تھی، مگر لاپرواہی کے باعث غیور ان امتحانات کے لیے پوری طرح تیار نہ تھا۔ اسفرین کی ڈانٹ اور عباس بلوچ کی سزا سے بچنے کے لیے اس نے نقل کا ارادہ کر لیا۔ غیور کیا کر رہے ہو؟ وہ کرتے کی آستینیں چڑھائے ان میں بوٹیاں لایا تھا، مگر نقل کرتے ہوئے سلطان نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ بوکھلا گیا۔ ویری گڈ، بلوچ صاحب یہ ہنر بھی رکھتے ہیں۔ سلطان نے بوٹی پکڑ لی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوا۔ گیٹ آؤٹ۔ سلطان نے پرچہ اس سے کھینچا تھا۔ سر ہم آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ اس نے دوسری بات نہ سنی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں مس اسفرین عالم؟ اسفرین بھی اپنا پرچہ وہیں چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تو سلطان نے سوال کیا۔ جتنا لکھا ہے اتنا مجھے پاس کروانے کے لیے کافی ہے، اس نے عجلت میں اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے جواب دیا۔ لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی فیل ہونے کا ارادہ ہے۔ سلطان کو اس کی اس حرکت پر غصہ آیا۔ کوئی ایسا سبجیکٹ بنا نہیں سر جو اسفرین عالم کو فیل کر سکے۔ سی یو ٹمارو سر۔ وہ اپنی منمانی کرتی کمرہ امتحانات سے نکل گئی۔ سر وہ اسے تب بلایا کرتی تھی جب اس سے سخت ناراض ہو۔ وہ لان میں بینچ پر بیٹھی خاموشی سے آنسو پی رہی تھی۔ دبی غیور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہاں آیا۔ امتحانات کے باعث لان بالکل خالی تھا۔ وہ اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ زاری ہماری بات تو سنو۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو غیور اس کے تعاقب میں دوڑا۔ زاری، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اسفرین نے ایک تھپڑ رسید کر اپنی بھڑاس نکالی۔ کیوں غیور؟ میں نے جو محنت کروائی تھی اس کا یہ صلہ دیا تم نے؟ کہا تھا تھوڑی محنت کر لو مگر تم… وہ اسے ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ زاری پلیز مت رو، ہم تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ تھپڑ کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ تو مجھے رلانے والے کام کیوں کرتے ہو؟ وہ پھنکاری۔ ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ تم کیوں آدھے میں اٹھائی؟ اگر تم فیل ہو گئی تو… میں فیل نہیں ہوتی۔ تم کچھ بھی کرو، ایس پی سے معافی مانگو، مگر پلیز یہ بات مینجمنٹ تک نہیں جانی چاہیے، بلکہ میں خود ہی ان سے بات کرتی ہوں۔ اس نے خود ہی حل بھی نکالا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، غلطی ہماری ہے تو اسے ہم ہی سدھاریں گے۔ تم ان سے کوئی بات نہیں کرو گی پلیز۔ اس کے تن بدن میں بجلیاں دوڑ گئی تھیں۔ کر لو گے؟ تمہاری قسم، پوری کوشش کریں گے۔ اب مسکرا دو ورنہ ہم بھی رو پڑیں گے۔ اس نے ساری ذمہ داری اپنے سر لی۔ سلطان گھر پہنچا تو وہ پہلے سے گھر پر اس کی منتظر تھی۔ اسفرین کی صبح کی حرکت کر وہ پہلے سے برہم تھا۔ اب اس کا یوں آنا اسے مزید بدگمان کر رہا تھا۔ سلطان کو یقین تھا وہ یہاں غیور کی سفارش کے لیے آئی ہے۔ لگتا ہے گھر کا لاک تبدیل کروانا پڑے گا۔ اس نے جھٹ سے گاڑی کی چابیاں میز پر پھینکی۔ ناراض ہیں؟ اس کی اس حرکت سے اسفرین نے اندازہ لگایا۔ نہیں، میں ہوتا کون ہوں ناراض ہونے والا؟ تمہارا چچا ہی ہوں نا، غیور تھوڑی ہوں جس کے لیے تم نے آج سب کے سامنے مجھے رسوا کیا ہے۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر شوز اتارے۔ ایس پی، ابھی بھی سر بلاؤ نا، اور اگر تم یہاں اس نکمی کی سفارش کے لیے آئی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کے تیور سخت تنے ہوئے تھے۔ ایس پی، وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ سچ سچ بتاؤ، تم اور غیور صرف دوست ہو نا؟ اس نے بغیر تمہید باندھے سیدھا سوال کیا۔ یہ کیا بے تکا سوال ہے ایس پی؟ اس کا پارا چڑھا۔ تم جہان کے نام سے منسوب ہو، یاد ہے یا یاد دلانا پڑے گا؟ ایک اور تانا۔ مجھے سب یاد ہے بابا۔ غیور بس میرا بہت اچھا دوست ہے ایس پی، وہ بہت سادہ انسان ہے، اس لیے میں اس کا بہت خیال کرتی ہوں۔ جو بھی ہو، آئندہ میں تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اس نے نیا حکم صادر کیا۔ کیوں؟ وہ کھڑی ہوئی۔ میں کوئی بحث نہیں چاہتا شونا، جو کہہ رہا ہوں وہ تم کرو گی یا نہیں؟ وہ آج رعایت کا ارادہ ترک کیے ہوئے تھا۔ آپ میں ماں کی روح تو نہیں آ گئی؟ چچا کے بدلے تیور اس کے لیے ناقابل ہضم تھے۔ ٹھیک ہے، کرو جو دل میں آئے۔ کل کو کچھ بھی غلط ہوا تو روتی ہوئی میرے پاس نہ آنا۔ سرخ چہرہ لیے وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ننگے پاؤں کمرے کو چل دیا۔ ایس پی، وہ اپنا بیگ اٹھائے اس کے پیچھے تیزی سے چلی۔ آؤچ! جلد بازی میں کمرے میں داخل ہوتے ساتھ دروازے کے ساتھ موجود صوفے سے اس کا پاؤں بری طرح ٹکرایا۔ کیا ہوا؟ اس کی سسکی پر سلطان کی بھی جان پر بنی۔ آج میرے بابا زندہ ہوتے تو پھر میں دیکھتی کہ کون مجھے یوں بلیک میل کرتا۔ بچپن سے جب بھی کوئی اس سے ذرا سختی کرتا تو وہ باپ کی دہائی دیکھ کر ہمدردیاں سمیٹنے لگتی۔ بیٹھو۔ سوری۔ سلطان نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ بابا دیکھ رہے ہیں نا، آپ نہیں ہیں تو کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ کمرے کی چھت کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوئی۔ بس کرو ڈرامے باز۔ سلطان نے اس کی اداکاری لمحوں میں پکڑ لی۔ ناراضگی خط؟ اس نے بھی شوخی سے پوچھا۔ تم سے ناراض رہ سکتا ہوں؟ وہ نرم پڑ گیا۔ بالکل نہیں، اس نے چہکتے ہوئے جواب دیا۔ غیور کو بھی معاف کر دیں پلیز۔
وہ مطلب کی بات پر آئی۔ پھر غیور؟ اس کا دماغ گھما۔ پلیز ایس پی، میرے لیے اسے ایک موقع دیں۔ وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ اس نے شرط رکھی۔ کیسا وعدہ؟ تم آئندہ کسی بھی معاملے میں اسے اپنے کزن سے زیادہ فوقیت نہیں دو گی۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ پھر مجھے بھی آپ سے ایک وعدہ چاہیے۔ وہ بھی شرط پر اتر آئی۔ کیسا وعدہ؟ آپ اپنی اور چچی امی کی محبت کو ایک موقع دیں گے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ اگر چچی کے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی ہوا تو آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس نے حرف بحرف سب یاد دلایا۔ کہا تھا۔ اس نے انکار نہ کیا۔ چچی نے آج تک آپ کا دیا خط سنبھال کر رکھا ہے ایس پی۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ اس نے گرم جوشی سے خبر سنائی۔ واقعی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا غمگین۔ جی، محبت بہت قسمت سے ملتی ہے ایس پی، اور آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ محبت نے دوسری دفعہ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دی ہے۔ وہ ملتجی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہ شش و پنج میں تھا۔ اظہار محبت کریں؟ میں آپ کو سکھاتی ہوں۔ اس کا انداز چھپا فلسفی بیدار ہوا۔ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ اس کی دید دلیری پر سلطان کے چہرے پر سرخیاں ٹپکی۔ جب پیار کیا تو شرمانا کیا؟ دنیا والوں کے خوف سے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر ہم صرف خود کو اذیت دیتے ہیں ایس پی۔ وہ آج نہ ٹلنے کا ارادہ کر کے آئی تھی۔ میری عمر دیکھی ہے تم نے؟ اس عمر میں اظہار محبت مجھے زیب دیتا ہے؟ وہ ٹھٹکا۔ آپ حد مار کر 12 سال بڑے ہوں گے مجھ سے ایس پی، اور اس ایج ڈفرینس کے تو آج کل عام کپلز ہوتے ہیں۔ پھر مجھ سے کیسی جھجک؟ اور میرے پیارے ایس پی، اب آپ بھی قاتلانہ حد تک جوان اور ہینڈسم لگتے ہیں۔ آپ کے سامنے تو غیور بھی کچھ نہیں۔ لاکھ اجتناب کے باوجود غیور کا تذکرہ اس کی باتوں میں اپنی جگہ میں خود بنا گیا تھا۔ پھر سے غیور؟ I hate him and you know that۔ سلطان تب کیا۔ But I love and I love you know that۔ But I love and you know that۔ اسی محبت کا واسطہ تھوڑے بہادر بن جائیں پلیز۔ ویسے بھی محبت تو دل دیکھ کر کی جاتی ہے، عمر دیکھ کر نہیں کی جاتی۔ میں کتنے عرصے سے اس محبت کو آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہوں ایس پی۔ دنیا کے خوف سے آپ نے اپنی محبت کو دل ہی کی کسی کونے میں قید کر کے رکھا ہے، پر اب بس مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سچ ہم دنیا سے کب تک چھپائیں گے؟ کب تک میں یوں وقت بے وقت آپ کے گھر آ کر آپ کی خیر خیریت معلوم کرتی رہوں گی؟ دل کے تعلقات ہم زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتے۔ آج نہیں تو کل ہمارے جذبوں کی حقیقت دنیا کے سامنے آ ہی جائے گی۔ اس نے پوری زندگی میں جتنے ناول پڑھے تھے سب کے ڈائلاگس کا مرکب بنا کر سلطان پر اندھا دھند وار کر دیا۔ اچھا بس چپ کر جاؤ شونا، تم تو اردو ناول ہی کھول کر بیٹھ گئی ہو۔ سلطان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کرایا۔ آج آپ نے گھر آنا ہے، چچی کو سنبھالنا میرا کام ہے، اوکے؟ اس نے انگلی دکھا کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ایس پی کی جان۔ سلطان نے جواباً سر جھکایا۔ میں آتا ہوں۔ سر اٹھاتے اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں آنے والے غیور کے عکس پر گئی، جو دنگ نظروں سے انہیں یوں گفتگو کرتا دیکھ کر نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ مجھے گھر بھی چھوڑ دیں، چچی امی کی کالز آ رہی ہیں، اسفرین پیچھے سے بولی۔ غیور؟ اس کے باہر پہنچنے تک غیور اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا؟ اسے پریشان کھڑا دیکھ کر اسفرین نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ جی پلیز۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ جب پیار کیا تو شرمانا کیا؟ دنیا والوں کے خوف سے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر ہم صرف خود کو اذیت دیتے ہیں ایس پی۔ میری عمر دیکھی ہے تم نے؟ اس عمر میں اظہار محبت مجھے زیب دیتا ہے؟ آپ حد مار کر 12 سال بڑے ہوں گے مجھ سے ایس پی، اور اس ایج ڈفرینس کے تو آج کل کپل ہوتے ہیں، تو مجھ سے کیسی جھجک؟ اور میرے پیارے ایس پی، اب آپ بھی قاتلانہ حد تک جوان اور ہینڈسم لگتے ہیں۔ آپ کے سامنے تو غیور بھی کچھ نہیں۔ پھر سے غیور؟ I hate him and you know that but I love and you know that۔ اسی محبت کا واسطہ تھوڑے بہادر بن جائیں پلیز۔ ویسے بھی محبت دل دیکھ کر نہیں کی جاتی، عمر دیکھ کر نہیں کی جاتی۔ میں کتنے عرصے سے اس محبت کو آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہوں ایس پی۔ دنیا کے خوف سے آپ نے اپنی محبت کو دل کی ہی کسی کونے میں قید کر کے رکھا ہے، پر اب بس ایس پی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سچ ہم دنیا سے کب تک چھپائیں گے؟ کب تک میں یوں وقت بے وقت آپ کے گھر آ کر آپ کی خیر خیریت معلوم کرتی رہوں گی؟ دل کے تعلقات ہم زیادہ دیر تک چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ آج نہیں تو کل ہمارے جذبوں کو حقیقت دنیا کے سامنے آ ہی جائے گی۔ اچھا بس چپ کر جاؤ شونا، تم تو اردو ناول ہی کھول کر بیٹھ گئی ہو۔ آج آپ نے گھر آنا ہے، چچی کو سنبھالنا میرا کام ہے، اوکے؟ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ایس پی کی جان۔ کچھ دیر پہلے سنی جانے والی باتیں بار بار غیور کو اپنے بہت قریب گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب زاری اس گھٹیا انسان کے ساتھ؟
اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے وہ کسی پاگل انسان کی طرح خود سے ہی مخاطب تھا۔ تم اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہو زاری؟ ہم تو تمہیں شرم و حیا والی اونچے گھرانے کی لڑکی سمجھتے تھے، مگر تم بھی باقی یونیورسٹی کی لڑکیوں جیسی بے شرم اور بے باک ہی نکلی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا موبائل بجا۔ ہم نفرت کرتے ہیں تم سے، تم جیسی گھٹیا اور بے حیا لڑکی ہماری دوستی کی قابل نہیں ہو سکتی۔ اس نے کال کاٹ کر فون واپس ڈیش بورڈ پر پھینک دیا۔ کہاں مرے ہوئے تھے تم؟ کل سے کتنی کالز کی ہیں میں نے تمہیں؟ کچھ احساس ہے تمہیں؟ یونیورسٹی میں آمنا سامنا ہوتے ساتھ ہی اسفرین نے شکووں کی لمبی فہرست کھولی۔ ہم سے بات مت کرنا، اس کے لہجے میں بلا کی اجنبیت تھی۔ او ہیلو بلوچ صاحب، کیا ہوا ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات مت کرو تو سمجھ کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ اس دفعہ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ پورا کوریڈور تھر تھر آ گیا۔ غیور، سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اسفرین نے شرمندہ ہوئی۔ ہمارا منہ مت کھلوانا اسفرین عالم، ورنہ دو کوڑی کی عزت نہیں رہے گی تمہاری۔ اس کے رنگ ڈھنگ ہی آج کچھ اور تھے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ وہ بھی ضبط برقرار نہ رکھ پائی۔ صاف صاف تم سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم تمہیں نہیں جانتے، اس لیے ہم سے دور رہو۔ اس نے آواز اب بھی نیچے نہ رکھی تھی۔ ہوا کیا ہے غیور؟ اس سے کچھ برا ہونے کا اندیشہ ہوا۔ ہم نے تمہارا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ کتنی عزت کرتے تھے ہم تمہاری زاری، پر تم نے تو کسی عزت بننے کے قابل ہو اور نہ ہی دوست۔ اس کے لب و لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ انف از انف مسٹر غیور عباس بلوچ، کب سے تمہاری بکواس برداشت کر رہی ہوں، پر تم ہو کہ بک بک کیے جا رہے ہو۔ وہ بھی بد لحاظ ہوئی۔ سچ تو تمہیں بکواس ہی لگے گا نا؟ اب کیا کریں، ہم تو ایسے ہی ہیں، تمہارے اس عاشق کی طرح پڑھے لکھے تھوڑی ہیں۔ وہ بے مروتی کی ہر حد عبور کر گیا تھا۔ غیور، اسفرین نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے انسان کو دیکھا جس نے کبھی احترام کے باعث اسے آج سے پہلے نظر بھر کر نہ دیکھا تھا اور آج اسے سر بازار رسوا کرنے کے در پہ تھا۔ ویسے تو بہت سچ کی مورت بنی گھومتی پھرتی ہو، مجھے سچ سچ بتا دو، کل اس انسان کے گھر میں اس کے کمرے میں بیٹھی جو پیار بھری باتیں کر رہی تھی، ان سب کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں، تم جانتے بھی ہو کہ ہمارا تعلق کیا ہے غیور؟ اس کے سامنے کھڑے انسان کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں اسفرین عالم صاحبہ۔ اس لمحے وہ ترش نگاہوں سے اسفرین کو گھائل کر رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو غیور؟ اتنے لوگوں میں یوں ذلیل کر رہے ہو مجھے؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ اسے اب اس تضحیک پر رونا آیا تھا۔ ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں، لیکن تم تو گھٹیا حرکتیں کرتی ہو۔ کل ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسفرین عالم، وہ بھی گرد و نواح کی پرواہ کیے بغیر بات کو طول دے رہا تھا۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے؟ ہاں، اگر تمہاری جگہ میں ہوتی نا غیور، ایک بار اکیلے میں تم سے پوری حقیقت سن کر کوئی بھی نتیجہ اخذ کرتی، مگر تم لوگوں میں میرا تماشا بنا کر تم نے بہت اچھی دوستی نبھائی تم نے، اور شاید میں یہی ڈیزرو کرتی ہوں کیونکہ تم جیسے تنگ سوچ انسان کو اپنا دوست بنانے کی غلطی میں نے ہی کی تھی۔ تم اتنا گھٹیا سوچ سکتے ہو، وہ بھی اس کے بارے میں جس نے تمہارے علاوہ کبھی کسی کو اپنا دوست نہیں مانا اور نہ بننے دیا۔ تبھی کل تم پروفیسر سلطان بشیر کے کمرے میں اس کے بستر پر اس کے ساتھ تھی نا اسفرین عالم؟ اس کے آخری جملے پر سب لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ تم مجھ پر بہتان لگا رہے ہو غیور۔ تم ہمیشہ کہتے تھے نا کہ میں تمہاری اکلوتی دوست ہوں۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ آج تم اتنی سچائی کے دیوتا بنے گھوم رہے ہو تو دو چار سچ تم بھی سن لو۔ تم جیسا انسان کسی کی دوستی کے قابل نہیں، تمہیں صرف دشمن بنانے اور دشمنیاں نبھانی آتی ہیں۔ تم کبھی کسی کی عزت کر ہی نہیں سکتے غیور عباس بلوچ۔ تم جیسا جاہل انسان صرف نفرت کے قابل ہے۔ شاید تمہارے بلوچ خاندان میں کسی کی عزت کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، اگر ہوتا تو تم ایسے نہ ہوتے۔ اور تمہارے ذہن میں جو یہ غلاظت بھری ہے نا، یہ صرف اور صرف تمہارے گھٹیا تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس آخری جملے نے غیور کی قوت برداشت کو ختم کر دیا۔ آئندہ اگر تم نے ہمارے خاندان یا تربیت پر انگلی اٹھائی تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے وہ بری طرح دھاڑا۔ غیور، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ چھوڑو اسے۔ اسی دم وہاں آتے سلطان نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ تمہارے تو ہم منہ ہی نہیں لگنا چاہتے، ہمارا گریبان چھوڑو۔ اس نے اپنا گریبان جھٹک کر چھڑوایا۔ ایس پی، اس گوار کی منہ لگ کر اپنی عزت پر حرف مت آنے دیں۔ میں اسی ذلت کے خوف سے تمہیں سمجھاتا تھا کہ کسی پر اتنا اندھا اعتماد اچھا نہیں ہوتا، اور تم اگر اتنا ہی غصہ آ رہا تھا تو مردوں کی طرح پہلے مجھ سے بات کرتے غیور عباس بلوچ۔ اس نے غیور کو للکارا۔ ٹھیک کہا تم نے، اس سے پہلے تمہیں منہ توڑ دینا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، ہم اپنی غلطی سدھار دیتے ہیں۔ اس نے سلطان کو بھی ایک الٹے ہاتھ کی لگا دی۔ اب چاہے تم مجھے اس یونیورسٹی سے نکلوا دو، بلکہ تم کیا نکلواؤ گے، ہم خود لعنت بھیجتے ہیں ایسے ادارے پر جہاں تم جیسے استاد ہوں۔ پاؤں پٹکتا وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسفرین بھی اپنی ذلت پر وہاں سے دوڑ کر چلی گئی۔
اگلے دن بغیر کسی بحث و مباحثے کے سلطان نے اسے یونیورسٹی سے فارغ کروا دیا تھا۔ اس دن کے بعد اسفرین نے بھی یونیورسٹی میں قدم نہ رکھا تھا۔ اس نے تو فائنل دینے سے بھی انکار کر دیا تھا، مگر سلطان کے اصرار اور سمجھانے پر اس نے فائنل پیپر دیے۔ اس واقعے کے 5 سال بعد بھی ان دونوں کے دل سے ایک دوسرے کے لیے نفرت اور اکڑ میں 1% بھی کمی نہ آئی تھی، جس کی بھڑاس اسفرین نے جان بوجھ کر اسے اپنے ٹاک شو میں بلا کر نکالی تھی۔ کتنے گھٹیا انسان ہیں ہم! اپنے دوست کے بارے میں اتنا گھٹیا رائے کام کرنے سے پہلے ہمیں ایک بار اس سے پوری بات پوچھ تو لینی چاہیے تھی۔ وہ انسان، اس کا چچا، اس کے لیے سگے باپ جیسا تھا، اسے اپنی بیٹی مانتا تھا، اور ہم نے کتنا گھناؤنا الزام لگایا ان دونوں پر۔ ٹھیک کہتی ہیں زاری، ہم واقعی گرے ہوئے انسان ہیں جسے دوسروں کی عزت کرنا آتی ہی نہیں۔ اس نے ایک زوردار مکہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر مارا۔ وہ تھکا ہارا پشیمانی میں ڈوبا گھر پہنچا تو مدحت بیگم کے ہمراہ ڈاکٹر کو مرکزی ہال سے باہر آتے دیکھا۔ صبح تک تو سب ٹھیک تھا، تو اب یہ ڈاکٹر وہاں کیوں آئی ہے؟ اس کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھے۔ وہ نہ صرف ان کی فیملی ڈاکٹر تھی بلکہ مدحت بیگم کی واحد سہیلی بھی تھی۔ السلام علیکم ڈاکٹر آنٹی، آپ سب خیریت ہے نا؟ غیور نے سلام کرتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام، تمہاری بیگم کو کچھ چوٹ آئی تھی تو اسے دیکھنے آئی تھی بیٹے۔ کیا؟ زاری کو کیا ہوا؟ ماں، ہمیں آپ نے بتایا بھی نہیں۔ اب کیسی ہے وہ؟ اس کے بدلتے تیور ماں کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھے۔ ارے گھبراؤ مت بیٹے، اب وہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سلمہ نے اسے یوں حواس باختہ دیکھ کر تسلی دی۔ ہم اسے دیکھ کر آتے ہیں۔ وہ وہاں سے سیدھا کمرے کو دوڑا۔ زاری، وہ دوڑتا ہوا کمرے میں پہنچا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں بیڈ پر لیٹی اور دائیں ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ سارا اس کے سرہانے بیٹھی جبکہ ظہور بیڈ کے ایک کونے پر ٹکا ہوا تھا۔ یہ سب اس کے سوال سے پہلے ہی ظہور بیڈ سے اٹھا۔ چلو سارا، ظہور نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ سب ہوا کیسے ظہور؟ وہ اس کے پاس سے گزرا تو غیور نے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھیا، بھابھی کا دماغ تو خراب نہیں ہے کہ پہلے کمرے کی چیزیں اتھل پتھل کر دیں اور پھر جا کر اپنا سر دیوار میں دے دیں۔ اسے کھڑی کھوٹی سناتا ظہور کمرے سے نکل گیا۔ دراصل صبح جب میں گھر واپس آئی تو اسفرین مجھ سے ملنے کے لیے بھی کمرے سے نکلی نہیں تھی، اور جب میں دوپہر میں خود اس سے ملنے آئی تو وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ غیور، اگر آپ نے اسے اتنی بے رحمی سے مارا پیٹا تھا تو کم از کم ہمیں تو بتا جاتے۔ بیچاری پتہ نہیں کب سے بے ہوش پڑی تھی، اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہاں سے جاتے ہوئے سارا نے اسے مزید شرمسار کیا۔ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ سارا کے جانے کے بعد اس نے دماغ پر زور ڈالا تو خیال آیا کہ صبح جب اس نے غصے سے اسے ایک طرف دھکیلا تھا تب شاید اس کا سر جا کر دیوار سے لگا تھا۔ اس نے غیور کو آواز بھی لگائی تھی، جسے نظر انداز کرتا وہ لاپرواہی سے کمرے سے نکل گیا۔ یا اللہ، وہ اس کے قریب جا کر بیٹھا۔ تم ٹھیک کہتی تھی زاری، ہم واقعی جاہل ہیں، گوار ہیں، جنگلی ہیں۔ یونیورسٹی میں جو بھی ہوا اس کا بدلہ لے رہے تھے تم سے۔ ہم واقعی لان تان کے قابل ہیں، ہم کسی کی دوستی یا محبت کے لائق ہی نہیں۔ تم نے ہمیشہ اچھی دوست بن کر ہماری ہر صحیح غلط بات پر ہمارا ساتھ دیا، اور ہم اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے خود کو کوسنے لگا۔ زاری، اسے ہوش آیا تو غیور اسی حالت میں بیٹھا تھا۔ ہاتھ مت ہلاؤ، دکھے گا۔ اس کے بائیں ہاتھ ہلانے کی کوشش تو غیور نے بازو پکڑ کر روکا۔ زاری، غیور نے اس کا گال تھپ تھپایا مگر وہ ابھی بھی غنودگی میں تھی۔ زاری، اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آنے پر غیور گھبرا کر ظہور کو بلانے چلا گیا۔ ظہور، چل کر دیکھو نہ تمہاری بھابھی کو کیا ہو گیا ہے۔ ضرور آپ نے ہی کچھ کیا ہوگا، وہ اسے ٹوکتا اس کے ہمراہ کمرے سے نکل گیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اسفرین کا بی پی چیک کر رہا تھا اور غیور گھبرا کر کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، پین کلر کی وجہ سے بھابھی ہوش میں نہیں آ رہی۔ ڈریے مت، قتل کا مقدمہ نہیں بنے گا آپ پر، اور اگر بن بھی گیا تو بابا سائیں بڑے فخر سے آپ کو باعزت بری کروا دیں گے۔ ظہور تانے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ہم تمہیں ایسے لگتے ہیں ظہور؟ یقین کرو ہم نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا۔ جب آپ بھابھی کے بھائی پر جان لیوا حملہ کروا سکتے ہیں تو پھر ان بیچاری کی کیا اوقات ہے؟ آپ کو اس موبائل فون کا ہی غصہ تھا نا، تو وہ تو میں نے بیچاری بھابھی کو زبردستی دیا تاکہ وہ اپنی ماں سے بھائی سے بات کر سکے، مگر آپ سے تو ان کی چھوٹی سی خوشی بھی ہضم نہیں ہوئی نا۔ آپ نے تو مجھے بہت مایوس کیا ہے بھیا، میرے بھیا تو اتنے ظالم اور بے حس نہیں تھے۔ اس کی باتوں کے جواب میں غیور سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ فجر تک میں ڈرپ اتارنے آؤں گا، اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو چلے جائیے، سارا بھابھی کے پاس رک جائیے گا۔ خواہ مخواہ اچھا شوہر بننے کی اداکاری کر کے مجھے مزید خود سے بدظن مت کیجیے۔ کمرے سے جاتے جاتے اس نے پھر ٹوک لگائی۔ ہماری حرکتوں نے ہمارے چھوٹے بھائی کی نظروں میں ہمیں کتنا گرا دیا ہے۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھا تھا۔ صبح تک وہ چوکنا ہو کر اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت ظہور بھی کمرے میں آیا تو اچھی خاصی حیرانی ہوئی تھی کہ اچانک غیور کے اندر سویا ضمیر کیوں کر بیدار ہو گیا ہے۔ بغیر کوئی سوال جواب کیے اسے ڈرپ اتار کر اسفرین کا بی پی جانچا اور کمرے سے نکل گیا۔ زاری، ٹھیک ہو تم؟ وہ صبح اٹھی تو غیور بیڈ سے ٹیک لگائے برابر میں بیٹھا۔ ایک منٹ، اس کے سر کے پیچھے سرہانہ رکھ کر غیور نے اسے بٹھایا۔ ہم نے تو
ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ بے فکر ہو جاؤ، میری قسمت اتنی اچھی نہیں کہ مجھے چین کی موت بھی نصیب ہو۔ شاید میری سزا کی مدت بہت طویل ہے۔ ماتھے پر بندھی پٹی کے باعث اس کی آنکھیں پوری طرح سے نہیں کھل پا رہی تھی، مگر زبان اس حالت میں بھی نہ رکی تھی۔ زیادہ بات چیت مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ بحث کو جاری رکھنے کی بجائے اس مرتبہ غیور بیڈ سے اٹھا اور بغیر رخ پھیرے کمرے سے نکل گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ اس کے ہوش میں آنے کے بعد سنتے ہی عباس بلوچ کے علاوہ گھر کے تمام افراد کمرے میں آ گئے۔ ٹھیک ہو آنٹی؟ اس نے مدحت بیگم کے سوال کا جواب دیا۔ بھابھی آپ کچھ کھا لیں، آپ کا بی پی بہت لو ہے۔ ظہور کل رات سے ایک لمحہ اس کی فکر میں سکون سے نہ بیٹھا تھا۔ مجھے ماں سے ملنا ہو، ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ دادی جان، آپ ایک بار غیور سے کہیں نا مجھے ماں سے ملنے کی اجازت دے دے۔ اس نے دادی کے ہاتھ تھام کر فریاد کی۔ وہ نہیں مانے گا بچے، جانتی ہو نا پچھلی دفعہ کتنا ہنگامہ کیا تھا اس نے، دادی نے بے بسی کے عالم میں جواب دیا۔ یوں رو کر خود کو اذیت مت پہنچاؤ آفرین، غیور کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے جو کسی کے آنسو سے بھی نہیں پگھلتا۔ سارا نے اپنا لقمہ دیا۔ سارا ٹھیک کہہ رہی ہے بھابھی، خود کو ہلکان مت کریں۔ ویسے بھی اگر آپ کی ماں آپ کو اس حالت میں دیکھیں گی تو انہیں تکلیف پہنچے گی۔ رہا سوال بھئیے کا، تو انسان کے احساس مر جائیں تو وہ جانور بن جاتا ہے، اور جانور کے آگے رونے گڑ گڑانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لب و لہجے میں حقارت امڑ آئی تھی۔ ہمارے گھر والے ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ دروازے پر کھڑے غیور کے قدم ڈگمگائے۔